اب دیکھیے آج کل ہمارے پورے ملک میں سیلاب ہے، یہ دریا آ رہے ہیں گلگت بلتستان سے۔ پہلے گلگت بلتستان میں کئی ضلع تباہ ہو گئے، ضلع غزر تباہ ہوا ہے، دیامر تباہ ہوا ہے، یاسین تباہ ہوا ہے، پھر یہ خیبر پختونخوا میں آیا، کئی علاقوں کو ڈبو دیا، تباہ کر کے آ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ پنجاب کی طرف آیا ہے، پنجاب کے کئی علاقے دریائے راوی، دریائے ستلج، دریائے چناب اس وقت ڈوبے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے لاہور کے علاقے کے ڈوب گئے ہیں۔ آخر یہ سیلاب ہر جگہ آتا ہے، آپ کے ملک میں 5-7 سال کے بعد آتا ہے۔ سب سے پہلا بڑا سیلاب آیا تھا سن تقریباً 54 میں، اس وقت یہ پورا لاہور ہی آپ کا ڈوب گیا تھا، اتنا بڑا سیلاب تھا۔ تو سیلاب تو آتا ہے، جب سیلاب آتا ہے تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے ہمیں انتظام کرنا چاہیے، اس سے بچنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، لیکن ضرورت ہے عقل سے کام لے، غور و فکر کرے، آدمی تدبر کرے، لب سے کام لے کہ سیلاب سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ 10 ملک ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سیلاب سے محفوظ کر دیا ہے، ایک ملائیشیا اور ایک انڈونیشیا جس میں ہزاروں جزیرے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سیلاب سے محفوظ کر لیا ہے۔ 8 ملک اور بھی ہیں۔ چائنا نے اپنے آپ کو کافی محفوظ کیا ہے، مکمل طور پر تو نہیں، لیکن چائنا واحد ملک ہے جس نے اپنے دریاؤں کو گہرا کیا ہے۔ گہرا کرنے کی وجہ سے وہ سیلاب سے محفوظ رہے ہیں۔ تو لوگ سیلاب سے محفوظ کرنے کے طریقے سوچتے ہیں، ہم بات ہی نہیں کرتے۔ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ سیلاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ 2022 میں زبردست سیلاب آیا تھا، اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا ہم انتظام کریں گے، آج کل کے بھی کہہ رہے ہیں انتظام کریں گے۔ البتہ جو فوت ہو گئے ان کو 20-20 لاکھ روپیہ دے دیں گے۔ 20-20 لاکھ سے کروڑوں اربوں کا جو نقصان ہوا ہے وہ تو پورا نہیں ہوتا۔ تو در حقیقت یہ ہے کہ عقل سے ہم کام لیں، فکر سے کام لیں، غور و فکر کریں، تدبر کریں کہ سیلاب سے بچا کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں سبزہ بڑا کم ہے، جہاں سبزہ کم ہو اس میں یہ سب خرابی ہوتی ہے۔ جنگلات ہمارے کم ہیں، جنگلات جو پرانے زمانے میں تھے وہ کاٹ دیے گئے ہیں، رشوت کے ذریعے کاٹ دیے گئے ہیں۔ جن کو محافظ بنایا جاتا تھا وہ بھی پیسے لے کر لوگوں کو اجازت دیتے تھے کاٹ لو۔ تو جنگلات ہی نہیں ہیں تو پھر ہم کس طرح سیلاب سے بچ سکتے ہیں؟ دوسرا، پہاڑوں پر جو درخت ہیں، یہ پہاڑوں پر درخت انہی کی وجہ سے بارشیں بھی ہوتی ہیں، انہی کی وجہ سے سیلاب بھی آتے ہیں۔ تو یہ لکڑیوں والے لوگ وہ درخت کاٹ لیتے ہیں، نتیجہ یہ اس دفعہ جتنا نقصان ہوا ہے، پتھر آئے ہیں اوپر سے اور درخت آئے ہیں اوپر سے، پورے کے پورے علاقے کو باہر کر لے گئے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں لے گئے ہیں، لوگوں کے مکانات۔ تو ظاہر ہے کہ یہ درخت کاٹنے ٹھیک نہیں ہے کسی صورت میں، صرف کمائی کے لیے۔ اسی طرح پہاڑوں کو کاٹا جاتا ہے بعض اوقات غلط طریقے سے، جس کی وجہ سے یہ سارا سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جنگلات نہیں ہیں، درخت کاٹے جا رہے ہیں یہ۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں چاہتے ہیں وہ اپنا مکان، ہوٹل بنا لیتے ہیں خوبصورتی کے لیے، اس میں آبی گزرگاہ جو ہے اس کا بھی خیال نہیں کرتے، تو اس میں بھی یہ اپنی جگہ پر ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ جاپان جس کو امریکہ نے تباہ کر دیا تھا، اس نے 5000 ڈیم بنائے ہیں۔ اس نے، ہندوستان ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہی ایک دن بعد آزاد ہوا، انہوں نے 3700 ڈیم بنائے ہوئے ہیں۔ چائنا نے 24000 سے زیادہ ڈیم بنا کر پانی کو محفوظ کیا ہے، اور ہمارے تو 2-3 ڈیم ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے 2-3 ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے پانی محفوظ کرنے کا نہیں، ہماری سیاست کا برا ہو، کبھی کالا باغ کی مخالفت، کبھی کسی کی مخالفت۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ڈیم چھوٹے چھوٹے بنا کے، بڑے بنا کے پانی کو محفوظ کر لیا جائے تو یہ پانی ہمیں کام دے گا۔ 33% ہماری زمین آباد ہے، 67% زمین غیر آباد ہے، لیکن پانی ہمارا ضائع چلا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر عقل سے کام لیں، تدبر سے کام لیں، غور و فکر کریں، تب یہ چیزیں جو ہے انسان کے لیے ہو سکتی ہیں۔ لیکن اصل یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے انسانیت کے ساتھ مخلص ہو، اور دوسرا پاکستان کے ساتھ مخلص ہو۔